کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ یہ یمنا کی بددعاؤں کا اثر تھا یا آذر کے اپنے کرتوت سامنے آئے تھے کہ شادی کی پہلی رات ہی اس کی بے انتہا فیشنیبل اور امریکن معاشرے کی پروردہ نشا نے جب اپنے ہوش سے لے کر آج تک کے تمام لو افیئرز آذر کو سنانے شروع کیے کہ جس میں ہر قسم کے تعلقات کی حدیں پار کی جا چکی تھیں، وہ مزے لے لے کر اپنے قصے سناتی رہی اور آذر کی نگاہوں میں یمنا اور ہمنا کی شکلیں گھومنے لگیں اور پھر جواد کی زبانی یمنا کی بات کے تم دنیا کے جس کونے میں بھی جاؤ میرا سایہ تمہارے تعاقب میں رہے گا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا اور اس نے غصے سے نشا کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر اسے اپنی باتیں سنا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں تم سے تمہاری محبت اور ریلیشن شپ کی باتیں پوچھتا رہا، تم مجھے نیرو مائنڈڈ اور ریجڈ کہتی رہیں، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آذر نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے پر 2-3 تھپڑ لگائے۔ تم نے مجھے مارا، مجھے تھپڑ لگایا، مجھے؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، نشا نے غصے سے چلاتے ہوئے اتنا شور مچایا کہ آذر بھی گھبرا گیا۔ اس نے کمرے کی تمام سجاوٹ تہس نہس کر دی اور دیگر چیزیں اٹھا کر کارپیٹ پر پھینکنے لگی۔ پھر اس نے روتے ہوئے اپنا موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ اس کے نمبر ملانے پر آذر بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے نشا کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں نشا کا ہاتھ مڑ گیا اور وہ اور زور سے چیخنے چلانے لگی اور باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے لگی۔ آذر نے اسے پیچھے سے کھینچا اور اسے روکنے کی کوشش کی، مگر نشا انتہائی غصے میں تھی۔ اس نے آذر کو زور سے دھکا دیا اور دوبارہ باہر جانے لگی تو آذر نے گھبرا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا میٹل کا ایک ڈیکوریشن پیس اس کی طرف پھینکا جو قدرے بھاری تھا۔ وہ اس کی کمر میں جا لگا۔ وہ وہی لڑکھڑا کر گر پڑی اور زور سے چلانے لگی۔ آذر اس کا موبائل لے کر کمرے سے باہر نکل گیا اور جلدی سے دروازے کو لاک لگا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس آیا۔ دونوں اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ آذر نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ دونوں بھی بہت پریشان ہو گئے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اگر نشا اور اس کے گھر والوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی تو تمہیں جیل جانا پڑے گا، اور یہاں پر تو سزائیں بھی بہت سخت ہیں۔ ہمیں یہ گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے، ورنہ نشا کے گھر والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بار ہم پھنس گئے تو پاکستان واپس جانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ مسز عظیم کو یہی بات سوجھی۔ ہاں، یہی بہتر ہے، ہمارے پاس سوچنے کا زیادہ وقت نہیں۔ اگر وہ لوگ آئے تو بہت مشکل ہوگی، یہاں سے بھاگنے کی جلدی کرو، عظیم احمد نے کہا، اور تینوں ضروری سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ یمنا صبح بیدار ہوئی تو اس کی طبیعت بہت بوجھل تھی اور آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ جمال احمد آفس جانے سے پہلے ہمیشہ اس کے کمرے میں ضرور جاتے تھے۔ وہ اس کے کمرے میں آئے تو یمنا کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا تم رات بھر نہیں سوئیں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، پر وہ خاموش رہی۔
دیکھو بیٹا، کب تک ایسے چلے گا؟ اب تمہیں اپنے آپ کو کمپوز کرنا چاہیے۔ اب نارمل لائف گزارنے کی کوشش کرو۔ تم اپنی اسٹڈیز اور دیگر ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کرو۔ یوں ہر وقت کمرے میں بند رہ کر سوچتے رہنے سے تم بیمار ہو جاؤ گی۔ جمال احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ پھر اس خاموشی کی وجہ؟ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بیٹا، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی یوں ہی صرف سوچ بچار میں نہیں گزر سکتی۔ زندگی میں کرائسس آتے رہتے ہیں اور یہ کرائسس انسان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو دے کر جاتے ہیں۔ ممکن ہے اسی میں سے تمہاری زندگی کے لیے کوئی بہتر راہ نکل آئے۔ جمال احمد نے اسے ایک راہ دکھائی۔ اتنا سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود بھی آپ بہتری کا سوچ رہے ہیں؟ اب یہ ناممکن ہے، یمنا نے مایوسی سے جواب دیا۔ تو کیا تم اب ساری زندگی یوں ہی اس کمرے میں گزار دو گی؟ معلوم نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ جمال صاحب اس کی بات پر پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اگر تم چاہو تو اماں جی نے جس پروپوزل کے لیے بات کی تھی تو کیا میں اسی سلسلے میں ان سے بات کروں؟ انہوں نے آہستہ آواز میں پوچھا تو وہ ایک دم ہڑبڑا گئی۔ شادی؟ اٹس امپاسبل، نو، نیور۔ وہ ایک دم ہائپر سی ہو گئی، پھر باپ سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کبھی کسی مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی، وہ روتے ہوئے بڑبڑانے لگی تو جمال صاحب گھبرا گئے اور انہوں نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس مائی ڈیئر، میں تو تمہیں لائف میں بزی دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اس آپشن کے بارے میں سوچا۔ جمال صاحب نے فکر مندی سے کہا تو یمنا پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور وہ اسے محبت سے چپ کراتے رہے، مگر یمنا کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ نیشا کی کئی گھنٹے کی بے ہوشی نے عظیم احمد کو فرار کا موقع دے دیا تھا۔ وہ پہلی فلائٹ لے کر دبئی آ گئے تھے۔ یمنا نے پھر ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مضطرب ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہی تھی کہ کس سے ذکر کرے۔ بہت سوچنے کے بعد اسے قاری صاحب کا خیال آیا اور اس نے ان سے رابطہ کر کے اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گئے، پھر کافی دیر سوچنے کے بعد گویا ہوئے۔ بیٹا، میرا خیال ہے اللہ آپ سے کوئی خاص کام لینا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے وہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ گاؤں چلی جائیں اور اپنی دادی سے اس خواب کا ذکر کریں۔ مجھے امید ہے وہ آپ کے لیے کوئی بہتر راہ نکالیں گی۔ قاری صاحب نے اسے سمجھایا۔ مگر قاری صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ خواب میرا کوئی وہم ہو، یمنا نے بے یقینی سے کہا۔ نہیں بیٹا، میرے خیال میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اہم اشارہ ہے۔ آپ اپنے والدین سے بات کریں اور گاؤں چلی جائیں، قاری صاحب نے اس سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ سارا دن بہت پریشان رہی، کبھی خواب کے بارے میں سوچتی تو کبھی قاری صاحب کی تجویز کے بارے میں۔ وہ عجیب الجھن میں مبتلا ہو گئی تھی۔ رات کو جمال احمد اس کے کمرے میں آئے تو اس نے ان سے اپنے خواب کے بارے میں ذکر کیا
تو وہ بھی چونک گئے۔ بیٹا، تم اپنے اس خواب کا ذکر اپنی ماں سے نہ کرنا۔ کل میں اور تم گاؤں چلیں گے اور اماں جی سے بات کریں گے۔ جمال احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی رائے دی۔ ڈیڈی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں؟ بیٹا، زندگی ناممکنات کے سفر کا نام ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو ناممکن سمجھ کر چھوڑ دے تو وہ کبھی ممکن نہیں بنتی، اور ممکن کام تو عام انسان بھی کر سکتے ہیں، مگر ناممکن کاموں کے لیے اللہ اپنے خاص بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اس لیے میں پر امید ہوں کہ تمہارے اس خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اور اللہ تم سے جو بھی کام لینا چاہے گا اس کے لیے خود بخود راستے بنا دے گا اور تمہیں مدد بھی فراہم کرے گا۔ لیکن بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، ہر ناممکن کام کو صرف ایک چیز ممکن بناتی ہے، اور وہ ہے انسان کا یقین کامل، اپنے آپ پر اور اللہ پر کامل یقین۔ ایسا یقین جس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں ہو۔ جمال احمد نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اگلے روز وہ دونوں گاؤں جانے لگے تو ایمن حیران رہ گئیں۔ وہ شوہر سے بھی جانے کی وجہ پوچھتی رہیں، مگر وہ انہیں ٹالتے رہے۔ یمنا نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایمن کے دل میں کھٹکا سا پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہے جسے ان سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں یہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ جمال احمد اور یمنا ان پر اعتبار نہیں کر رہے تھے، گو کہ جمال احمد نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ماحول کی تبدیلی کے لیے یمنا کو اماں جی سے ملوانے لے جا رہے ہیں۔ لیکن اتنی اچانک انہیں کیا سوجھی؟ یقیناً یمنا کے رشتے کے لیے اماں جی نے اسے بلایا ہوگا۔ شاید اماں جی اسے لڑکے والوں کو دکھانا چاہتی ہیں۔ اگر شادی کی بھی بات ہے تو ماں سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سارا دن بیٹھی سوچتی رہیں اور خیالات کا تانا بانا بنتی رہیں، مگر انہیں کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ یمنا اور جمال احمد ماں جی کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ بھی اچانک انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوئی اور بہت خوش بھی۔ انہوں نے جلدی سے ان لوگوں کے لیے کھانا لگوایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جمال احمد نے اماں جی کو یمنا کے خواب کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئیں اور کافی دیر خاموشی سے کچھ سوچتی رہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بھاری منزل ہے اور اس کے لیے بہت محنت اور کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ جمال احمد، تم اسے کس کام میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اس کی شادی کرو اور یہ اپنا گھر بسائے۔ لڑکیوں کے لیے تو یہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اماں جی نے رائے دی۔ اماں جی، یہ محض میری اور آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، مگر اس رب العزت کی نہیں جس نے ہم انسانوں سے مختلف کام لینے ہوتے ہیں۔ جمال احمد نے کہا، تم صرف اس کا ایک خواب سن کر اسے اس راہ پر ڈال رہے ہو، ہر خواب حقیقت تو نہیں ہوتا نا۔ اماں جی نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا، اماں جی، یمنا کے بیشتر خواب حقیقت ہوتے ہیں، اس پر مجھے پورا یقین ہے۔ جمال احمد نے بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، یہ اتنی اللہ والی کب سے ہو گئی؟ پہناتے تم اسے پینٹ اور شرٹیں ہو اور باتیں تم بڑی بڑی اللہ والی کر رہے ہو۔ مجھے تو تم باپ بیٹی کی سمجھ نہیں آ رہی، آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اماں جی گہری سانس لیتے ہوئے بولیں، اماں جی، انسان کے لباس کا اس کی روح کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو آپ سوچ رہی ہیں۔ انسان کی روح کا تعلق تو اس پاک دل اور اس کی سوچ سے ہو سکتا ہے۔
جمال احمد نے رائے دی۔ کیا لباس کے بارے میں اللہ نے احکامات نہیں دیے؟ اماں نے سوال کیا۔ ہاں بے شک، لیکن لباس تقویٰ پر زیادہ زور دیا ہے، اور جب انسان کی روح اس کے رنگ میں رنگ جاتی ہے تو جسم خود بخود ایسے لباس پہننا چھوڑ دیتا ہے جس میں اسے کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے یمنا پر کبھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی، نہ اسے مجبور کیا ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ لے، لیکن مجھے یقین ہے یمنا جب خود اپنی مرضی سے کچھ سمجھ کر سر پر دوپٹہ لے گی تو پھر وہ کبھی اس کے سر سے نہیں اترے گا۔ جمال صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اماں جی کی باتیں سن کر کچھ شرمندہ ہونے لگی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم دونوں اس بات پر متفق ہو اور یمنا سنجیدگی سے کچھ کرنا چاہتی ہے تو میں ہر ممکن تعاون کرنے پر تیار ہوں۔ کیوں یمنا بیٹے، کیا خیال ہے؟ کیا تم اس بارے میں سنجیدہ ہو؟ اماں جی نے اس سے پوچھا۔ اماں جی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے کیا معلوم کیا کرنا ہے کیا نہیں، یمنا نے معصومیت سے کہا تو اماں جی نے چونک کر جمال احمد کی طرف دیکھا تو وہ بوکھلا گئے۔ اماں جی، یہ تو بچی ہے، راستہ تو ہم نے اسے دکھانا ہے، جمال احمد جلدی سے بولے۔ جمال جو بھی کرنا ہے اسے ہی کرنا ہے، اگر ہم اتنی جدوجہد کریں اور اس کا دل اکتا جائے اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلی جائے تو میں اور تم کیا کر سکیں گے؟ سارے کیے پر پانی پھر جائے گا نا، اماں جی نے قدرے روبدار انداز میں کہا۔ یمنا بیٹے، تم ادھر کچھ روز رہو۔ پھر وہ ماں سے مخاطب ہوئے۔ اماں جی، آپ اس کی کچھ تربیت کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ کس حد تک اس کام کو سنبھال سکتی ہے، پھر ہم آگے کے لیے کچھ سوچیں گے۔ جمال احمد نے کہا تو اماں جی نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں شام کو ہی مولوی رحمت اللہ کو بلاتی ہوں اور ان سے تفصیل سے بات کرتی ہوں۔ اماں جی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو جمال صاحب خاموش ہو گئے اور یمنا کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ شام کو وہ گھر پہنچے تو ایمن شدت سے ان کی منتظر تھیں اور وہ اپنے ہی طور پر یمنا کی منگنی اور شادی کے بارے میں منصوبے بنا رہی تھیں۔ جمال احمد کو اکیلے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئیں۔ آپ یمنا کو کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ وہ کچھ روز اماں جی کے پاس ہی رہے گی، جمال احمد نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا کوئی رشتے کی بات چل رہی ہے؟ ایمن نے کریدنا چاہا۔ رشتے کی بات؟ ارے نہیں، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ جمال احمد کو شدید حیرت ہوئی۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایمن نے غصے سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، تم یمنا کی حالت دیکھ رہی ہو نا، وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے، ہنسے بولے کھائے پیے۔ یہاں میں اور تم اسے سمجھا کر تھک گئے ہیں مگر وہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ حویلی میں اماں جی کے پاس بہت سی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور پھر اماں جی کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہے، اسی لیے اسے وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ وہ اب کچھ دن وہیں رہے گی۔ جمال احمد نے قدرے وضاحت کی مگر ایمن کے دل میں جو شک پیدا ہو چکا تھا وہ اتنی آسانی سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خاموش رہیں اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ جمال احمد بھی سوچ میں پڑ گئے کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ خدیجہ بیگم تیار ہو کر لاؤنج میں آئیں۔ وہ ردا کی ساس کو دیکھنے جا رہی تھیں۔ فہم نے سنا تو شدید حیران ہوا کہ ردا اور رحیل
2 दिन पहले तो मरी के लिए निकले थे और अब वापस भी आ गए। ये सुनते ही शमीला के चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। मम्मा, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, आप शमीला को साथ ले जाएं और ड्राइवर आप दोनों को ले जाएगा। फ़हम ने माँ की तरफ देखकर कहा और वहाँ से चला गया। खदीजा बेगम बेटे को देखती रह गईं। माँ जी बेड पर लेटी थीं। खदीजा और शमीला बेड के पास कुर्सियों पर बैठी थीं। शमीला मायने खेज अंदाज में आंखें घुमा घुमा कर कमरे को देख रही थीं। रिदा मसले हुए कपड़ों और बिखरे हुए बालों के साथ चाय की ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई तो खदीजा ने एक टिक उसकी तरफ देखा। बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? खदीजा ने आहिस्ता से कहा। बेचारी सारा दिन मुझे संभालने में ही मसरूफ़ रहती है, माँ जी शर्मिंदा शर्मिंदा लहजे में बोली। वो तो सब ठीक है, लेकिन रिदा, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, ना चेहरे की वो रंगत रही और ना ही सेहत। शमीला ने तासुफ से मुंह बनाकर कहा तो रिदा ने एकदम घबराकर माँ जी की तरफ देखा। आप लोग चाय लेना, रिदा जल्दी से बोली तो उसी लम्हे रोहेल दवाइयों का लिफाफा पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। आओ रोहेल बेटा, कैसे हो? खदीजा बेगम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा। ठीक हूँ, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया और बाहर जाने लगा। शायद उसने शमीला के जुमले सुन लिए थे। रोहेल, कहाँ जा रहे हो? सबके साथ बैठकर चाय पियो, माँ जी ने घबराकर कहा तो वो खामोशी से एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। रोहेल भाई, जिंदगी का सफ़र कैसा जा रहा है? शमीला ने मायने खेज अंदाज में पूछा। ये तो आप रिदा से पूछें, रोहेल ने कदरे तलखी से जवाब दिया। रिदा को तो न जाने क्या हो गया है, बहुत उदास और मुरझाई हुई लग रही है। खदीजा बेगम ने आप भर कर कहा। आपका मतलब है कि मैं इसका ख्याल नहीं रखता या वो इस घर में खुश नहीं? अगर ऐसी बात है तो आप रिदा को अपने साथ ले जाएं। आपके घर तो वो बहुत खुश थी ना? रोहेल ने एकदम गुस्से से भड़क कर जवाब दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, खदीजा ने बुरी तरह घबरा कर कहा। रोहेल, बात को मत बढ़ाओ, थके हुए हो तो जाओ यहाँ से, माँ जी ने गुस्से से डांटते हुए कहा तो रोहेल तेज़ी से उठकर वहाँ से चला गया। माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बीमारी ने रोहेल को चिड़चिड़ा बना दिया है, माँ जी ने शर्मिंदगी से समधन की तरफ देखकर कहा। खदीजा बेगम कुछ देर बेदिली से वहाँ बैठकर उठ आईं। खदीजा बेगम घर आकर लाउंज में सोफे पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थीं। जाहिदा उनके पास ही कारपेट पर बैठी उन्हें तसल्लियाँ दे रही थी, जबकि शमीला दूसरे सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी। मेरी फूल सी बच्ची, जिसकी आंख में मैंने कभी आंसू आने नहीं दिया था, बेबसी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ही बुरा किया जो बगैर देखे भाले उसकी इतनी जल्दी शादी कर दी। खदीजा बेगम सिसकी भरकर बोली तो शमीला मायने खेजी से उनकी तरफ देखने लगी। फ़हम और हातिम अंदर आए और माँ को रोता देखकर दोनों घबराकर उनके पास ही बैठ गए। जाहिदा जल्दी से उठ खड़ी हुई। मम्मा, क्या बात है? आप तो रिदा की तरफ गई थीं, क्या बात हो गई जो आप रो रही हैं? फ़हम ने घबरा कर पूछा। अपनी बेटी की किस्मत देखकर, खदीजा बेगम ने सिसकी भरकर बेटे को देखकर कहा। क्या हुआ मेरी रिदा को? उसने घबरा कर पूछा। रोहेल ने तो रिदा को मुलाजमा बनाकर रखा है, शमीला बज़ाहिर नंद की हमदर्द बनकर बोली। हमारी जाहिदा की हालत रिदा से कहीं अच्छी है। शमीला ने आईब्रो चढ़ाकर जाहिदा की तरफ देखकर कहा। क्या मतलब? रोहेल ने उसे नौकर बनाकर रखा है? हातिम ने एकदम गुस्से से भड़क कर पूछा।
अरे भाई, नौकर से भी कमतर। वो तो रिदा को अभी हमारे साथ भेजने को तैयार था। वो तो उसकी माँ जी ने रोका। शमीला ने मिर्च मसाला लगाकर कहा। तो आप लोग उसे छोड़कर क्यों आई? हातिम ने गुस्से से कहा। हातिम, इतने जज्बाती मत बनो। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है तुम्हें क्या पता। हमें रिदा के लिए आसानियां पैदा करनी है, उसका घर नहीं खराब करना। अब वो मैरिड है ममा। अगर रिदा पर काम का बर्डन है तो आप उसके लिए कोई मेड अरेंज कर दें, उसे पे हम कर देंगे। फाहम ने गहरी सांस लेकर माँ की तरफ देखकर कहा। बेगम साहिबा, गांव में मेरे मामू की बेटी बहुत कामकाज की है, आप उसे रिदा बीबी की तरफ भेज दें। जाहिदा जल्दी से बोली। हाँ, ये ठीक है, फाहम ने कहा तो सब खामोश हो गए। माँ जी बेड पर लेटी थीं, जब ही रिदा दूध का गिलास लेकर कमरे में आई। माँ जी, दूध पी लें। रिदा ने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखते हुए कहा। ओह, आपने तो शायद अभी मेडिसिन्स भी नहीं ली। रिदा ने जल्दी से पूछा। खुदा तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे, माँ जी ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ रोहेल का ये रवैया देखकर मुझे बहुत दुख होता है। खुदा की कसम, वो पहले ऐसा नहीं था। न जाने उसे शादी के बाद अचानक क्या हो गया है। वो इतना बदल जाएगा, मुझे यकीन नहीं आता। माँ जी ने गिलोगील लहजे में कहा तो रिदा की आंखें भी नम होने लगीं। बेटी, मुझे यूं लगता है जैसे मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं किया। माँ जी ने रिदा का हाथ पकड़कर अपने दोनों हाथों में लेकर माफ़ी के अंदाज में कहा। मैं सिर्फ आपकी वजह से खामोश हूँ, क्योंकि आपने मुझे बेटी कहा है। रिदा ने घबराकर माँ जी के हाथों को चूमते हुए कहा। और तुम बेटियों से भी ज़्यादा मेरी खिदमत कर रही हो। अल्लाह तुम्हें इसका सिला दे। माँ जी ने गहरी सांस लेकर कहा तो रिदा आंखें साफ करती हुई उठी। आप कोई टेंशन ना लें, बस आराम करें, रिदा ने माँ जी के ऊपर कंबल ठीक करते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। माँ जी उसे देखती रह गईं। रिदा इंतहाई थकी हुई कमरे में दाखिल हुई और जमाई लेकर बेड पर बैठ गई। उसने एक नज़र लैपटॉप पर मसरूफ़ रोहेल की तरफ डाली और फिर मुंह फेर लिया। रोहेल ने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो अपनी माँ के घर चली जाओ, वो गुस्से से लैपटॉप ऑफ करके रिदा की तरफ देखते हुए बोला। रिदा उसे हैरत से देखती रह गई। तुम्हारी माँ क्या मेरी इंसल्ट करने यहाँ आई थीं? ज़रूर तुमने उन्हें अपनी दुख भरी बातें सुनाई होंगी। रोहेल ने इंतहाई दरश्तगी से कहा। आप हर बात का कसूरवार मुझे ही क्यों ठहराते हैं? रिदा ने खफगी से रोहेल की तरफ देखकर कहा। तुम जानबूझकर अपना हुलिया ऐसे बनाए रखती हो कि तुम्हें देखकर लोगों को तरस आए। तुम मजलूम दिखाई दो और मैं जालिम। रोहेल ने उसकी बात काट कर कहा। अगर मैं अच्छे कपड़े पहन लूं तो भी आप तंज करते हैं। आपने मेरी जिंदगी अजाब में डाल रखी है। क्या करूं मैं? रिदा भी एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। छोड़ दो मुझे, रोहेल ने खफगी से उसे देखकर कहा। अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द छोड़कर चली जाऊंगी। अब अगर मैं इस घर में हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं और मैं सिर्फ अल्लाह के खौफ से उनकी खिदमत कर रही हूँ, आपकी वजह से नहीं। रिदा ने सख्ती से कहा और तकिया उठाकर गुस्से से बाहर चली गई।
रोहेल हक्का बक्का उसे जाता देखता रह गया। सुबह हो चुकी थी। रिदा लाउंज में सोफे पर सो रही थी। खिड़की से रोशनी और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई तो उसकी आंख खुली। उसने क्लॉक की तरफ देखा जहां 7 बज रहे थे। ओह, माजी और रोहेल के लिए नाश्ता भी बनाना है। वो जल्दी से अपने बिखरे बालों का जूड़ा बनाकर उठ गई। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने लगी कि डोरबेल बजी। बाहर जाकर देखा तो एक अधेड़ उम्र शख्स एक नौउम्र लड़की के साथ खड़ा था। गालिबन बाप बेटी थे। आप रिदा बीबी है ना? मैं जाहिदा का मामू अब्दुल शकूर हूँ, जो फ़ाहम साहब के घर में काम करती है। और ये मेरी बेटी ज़रीना है। हम लोग गांव से आए हैं। उसने जल्दी से अपना तारुफ कराते हुए कहा। आप अंदर आ जाएं। रिदा हैरान थी कि वो यहाँ क्यों आए हैं। उसने उन्हें इज्जत से लाउंज में बिठाया। आप लोग यहाँ कैसे आए? रिदा ने उनके सामने बैठते हुए पूछा। उसी लम्हे रोहेल ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर लाउंज में आया और रिदा को उन लोगों के साथ बातें करते देखकर चौंका। कल बड़ी बेगम साहिबा का फोन आया था कि मैं जरीना को आपके पास काम काज के लिए छोड़ आऊं। जब ही गांव से सीधा यहीं आ रहा हूं। अब्दुल शकूर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। रिदा ने एकदम बौखलाकर जवाब दिया। मेरे पास इतने फजूल पैसे नहीं कि तुम्हारी खिदमत के लिए नौकर रखूं। रोहेल ने उनकी बातें सुनकर गुस्से से कहा। आप तनख्वाह की फिक्र ना करें जी, वो बड़ी बेगम साहिबा दिया करेंगी। ये बात तय हो चुकी है। जरीना यहाँ सिर्फ काम करेगी। अब्दुल शकूर ने जल्दी से वजाहत पेश की। क्या? अब वो हम पर तरस खाएंगी? मुझे जलील करने का एक और मौका उन्होंने तलाश कर लिया है। रोहेल ने एकदम गुस्से से भड़क कर कहा। शकूर बाबा, आप जाएं और ये जरीना को यहीं छोड़ जाएं। रिदा ने घबरा कर कहा तो शकूर सलाम करके वापस चला गया। जरीना मेरे लिए आई है। जब मैं इस घर से जाऊंगी तो जरीना को भी ले जाऊंगी। रिदा ने रोहेल की तरफ देखकर कहा और जरीना को लेकर किचन में चली गई और वो गुस्से से उसे देखता हुआ बाहर चला गया। रिदा जरीना को सारा घर दिखाकर काम समझा रही थी। आखिर में वो उसे अपने बेडरूम में लाई। रोहेल को सफाई बहुत पसंद है। वो ज़रा सी डस्ट भी बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इस कमरे की बहुत अच्छी तरह से सफाई करना। माँ जी की बीमारी की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अच्छी तरह सफाई करती। ऐसा करो, आज मेरे कमरे की खूब अच्छी सफाई करो। मैं भी तुम्हारी मदद करवा दूंगी। कहीं तुम ये ना कहो कि बाजी ने आते ही ढेर सारा काम करवाना शुरू कर दिया। रिदा ने मुस्कुरा कर कहा। अरे नहीं बाजी, काम करने में मैं बहुत शेर हूँ। उसने जल्दी जल्दी चीज़ों को इधर उधर करना शुरू कर दिया। रिदा वार्डरोब खोलकर कपड़ों की तरतीब ठीक करने लगी। जरीना ने मैट्रेस उठाया तो उसके नीचे से रोहेल की मेडिकल रिपोर्ट्स वाली फाइल निकली। बाजी, क्या इस फाइल को वापस मैट्रेस के नीचे ही रखना है? जरीना ने पूछा तो रिदा ने चौंक कर उसके हाथ में पकड़ी फाइल को देखा और खोलकर पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे फाइल पढ़ रही थी उसके चेहरे पर हैरत और परेशानी के तासुरात नुमाया होने लगे। बाजी, क्या है इसमें जो आप एकदम परेशान हो गई हैं? जरीना ने पूछा। कुछ नहीं, तुम ज़रा माँ जी के कमरे में जाओ और उनसे पूछ कर आओ उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। रिदा ने उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजना चाहा। जी बाजी। जरीना सब कुछ वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चली गई।